بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آوارہ قسم کا آدمی تھا۔ روز ایک تو وائف کو اپنے گھر بلا کر اس کے ساتھ عیاشی کرتا۔ ایک دن میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال کا لے کر گیا۔ وہاں نرس کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ وہی نرس تھی جو میرے پاس رات گزارنے آئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ اور پھر میرا نام حامد ہے۔ میرے والد ایک بہت بڑے بزنس مین تھے۔ جب میں 16 سال کا تھا تب میرے ماں باپ نے علیحدگی ہو گئی۔ ابا ملک سے باہر چلے گئے۔ ابا کے جانے کے بعد میں اپنے تایا کے پاس رہتا تھا۔ تایا مجھ پر اتنا دھیان نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ خود بھی ہر وقت اپنے بزنس میں لگے رہتے تھے۔ مجھے اپنے ماں باپ پر بہت غصہ آتا تھا۔ انہوں نے یوں مجھے لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا تھا۔ لیکن ابا ہر وقت میرے پاس پیسے بھیجتے، مجھے کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ لیکن ماں باپ کے پیار کی کمی ضرور تھی۔ ان کا پیار چاہیے تھا، اور وہ دونوں الگ ہو گئے تھے اور اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے۔ اماں نے ابا کے ساتھ علیحدگی کے بعد خلا لے کر دوسری شادی کر لی تھی اور مجھے میرے تایا کے حوالے کر گئی تھی۔ مگر ابا کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے دوسرے ملک میں جا کر شادی کی ہے یا نہیں۔ انہیں میری کوئی فکر نہیں تھی۔ مجھے اس وجہ سے ہی اپنے اماں ابا سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں پچھلے 12 سالوں میں یوں ہی رہ رہا تھا۔ ابا کبھی کبھار مجھے ملنے آ جاتے تھے، مگر میری ماں کبھی ملنے نہیں آئی تھی۔ ابا نے مجھے پاکستان بزنس بھی کروا دیا تھا، مگر میں اس میں کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا اور اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا۔ آج میں کمرے میں بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا، اتنے میں میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے گہری سانس لی اور کال کٹ کر دی، کیونکہ جب میرا موڈ نہیں ہوتا تھا میں اپنے ابا کی کال نہیں اٹھاتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے کال کر کے نیچا دکھانا چاہتے تھے۔ انہیں بس یہی ہوتا تھا کہ میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن وہ مجھ سے ہمیشہ آگے رہے۔ مجھے ہمیشہ ان کی ضرورت محسوس ہوئی اور انہوں نے کبھی مجھ سے محبت ہی نہیں کی تھی۔ ان کے محبت لینے کے چکر میں ان سے نفرت کر بیٹھا تھا۔ کچھ عرصے پہلے ہی میں اپنے تایا سے الگ ہو گیا تھا اور اپنے الگ گھر میں رہتا تھا۔ جب جہاں دل ہوتا چلا جاتا۔ جب تایا کے گھر تھا تو اپنی مرضی سے کہیں نہیں جا سکتا تھا، مگر اب میں پوری طرح سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں نے پھر سے سگریٹ نکالی اور کش لگانے لگا۔ مجھے یاد تھا جب بھی بچپن میں میرے ابا سگریٹ پیتے تھے تو مجھے بہت برا لگتا تھا کہ میرے ابا سگریٹ کیوں پیتے ہیں، لیکن اب سگریٹ پینا میرا نشہ بن چکا تھا۔ اگلے دن میری 12 بجے آنکھ کھلی۔ مجھے کچھ نہیں یاد تھا۔ میں باہر آیا تو سامنے ابا کا دوست بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے غصے میں ان کی طرف دیکھا، کیونکہ جب بھی میں ابا سے بات نہ کرتا تو ابا اپنے دوست کو میرے گھر لازمی بھیجتے۔ کوئی روک کر دکھائے۔ وہ کہنے لگا، اپنے باپ کے ٹکڑوں پر پڑھ کر تم اپنے باپ کا مقابلہ کرو گے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ تم اپنے باپ کے بنا کچھ بھی نہیں ہو۔ میں نے غصے میں کہا، بیٹا، ہر بیٹا ہی اپنے باپ سے ٹکڑوں پر پلتا ہے، میں کوئی انوکھا نہیں ہوں، مجھے پالنا ان کا حق ہے۔ وہ بولے، تم تو نافرمان اولاد ہو۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے، مگر مجھ پر ان کی کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میرا دوست آ گیا اور کہنے لگا، وہ آج رات میرے گھر آئے۔ میں جانتا تھا وہ میرے گھر کیوں آنا چاہتا ہے۔ میں نے ان کی بات سن کر اسباب میں سر ہلا دیا، کیونکہ میرا دوست اکثر میرے گھر میں ہی موج مستی کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے میں بھی بگڑ گیا تھا، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ پہلے ہی میں نے انہیں اگنور کر دیتا تھا، پھر آہستہ آہستہ مجھے مزید انہوں نے بگاڑ دیا اور اپنے ساتھ ہر برے کام پر مجھے بھی لگا دیا۔ میں ان کے ساتھ رہ رہ کر بہت خراب ہو گیا تھا، مگر اب میں کوئی بزنس کرنا کا سوچ رہا تھا۔ یہی سوچ کے میں آفس چلا گیا۔ آج میں پہلی بار آفس آیا تھا۔ سارے مجھے حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ پہلے ایک بار میں ابا کی دوست کی ضد کی وجہ سے وہاں گیا تھا۔ میں نے غصے میں جا کر سب کو پہلے ہی دن بتا دیا کہ میں ان کا نیا باس ہوں۔ رات کے وقت میرے گھر میں پارٹی تھی، اس لیے میں جلد سے گھر آ گیا۔ میرے سب دوست آ چکے تھے۔ ڈرائنگ روم میں ایک لڑکی بیٹھی تھی جو میرے دوست لے کر آئے تھے۔ وہ لڑکی مجھے منہ بنا بنا کر دکھا رہی تھی۔ میں نے غصے میں کہا، مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ میرا دوست مجھے کہنے لگا، کیا ہو گیا، ایسے بات کیوں کر رہے ہو؟ وہ واپس چلی جائے گی۔ میں نے غصے میں کہا، جاتی ہے تو جاتی رہے، مجھے اس کا کیا کرنا ہے؟ میرا دوست مجھے غصے میں گھورنے لگا۔ جیسے وہ مجھے نخرے سے دیکھ رہی تھی، مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی۔ مجھے تو اس پر غصہ ہی آ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ میرے دوست نے روک لیا اور کہنے لگا،
پاگل ہو، یہ سب کچھ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں اتنا نیک بھی نہیں ہوں کہ یہ سب کچھ چھوڑ کر چلا جاؤ، بس میرے آنے کا انتظار کرو۔ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں کمرے سے باہر آیا اور وہاں پر ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ اگلے دن صبح کے وقت میری آنکھ کھلی، میرے سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں نے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا تو 8 بج رہے تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، میں اتنی جلدی اٹھ کیسے گیا؟ خیر میں اٹھا، فریش ہوا اور آفس کے لیے تیار ہو گیا۔ سارا دن آفس میں گزار کر رات کو واپس گھر آیا اور اپنے دوست کو کال کی اور اس سے پوچھا آج نہیں آنا کیا؟ وہ کہنے لگا اگر تم کہتے ہو تو کوئی اور لڑکی پکڑ کر آ جاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے ابھی آ جاؤ۔ اب تو مجھے عجیب سی عادت ہوتی جا رہی تھی۔ اب ابا نے بھی مجھے کال کرنی چھوڑ دی تھی اور تایا بھی حال چال نہیں پوچھتے تھے۔ اب مجھے پاگل ہی کھلی آزادی مل گئی تھی، بالکل ہی۔ ہر وقت میرے ہاتھ میں سگریٹ ہوتی تھی، ہر روز لڑکیاں میرے پاس شام گزارنے آتی تھی۔ اب تو میری روٹین یہی بن گئی تھی، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے خود تو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا لڑکیاں کہاں سے آتی ہیں، بس مجھے اتنا پتہ ہوتا تھا کہ میرے دوست انہیں کہیں سے خرید کر لاتے ہیں اور میں انہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ پھر ایک روز رات کے وقت میں لون میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ تھوڑی بعد مجھے احساس ہوا جیسے کوئی میرے کمرے میں ہے۔ میں لان سے اپنے کمرے کی طرف آیا، سامنے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ حیرت سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میرے ابا یوں اچانک مجھے بتائے بغیر ہی واپس آ جائیں گے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے یہ گھر کو تم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ میں نے غصے میں کہا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ گھر کو گھر ہی بنایا ہوا ہے۔ ابا کہنے لگے یہ مجھے تو کہیں سے گھر نہیں لگ رہا۔ میں نے بات بدلتے ہوئے کہا مجھے اپنے آنے کا بھی نہیں بتایا۔ انہوں نے میری بات کاٹ کر کہا تم نے اپنی حالت دیکھی ہے؟ میں نے کہا میری حالت کو کیا ہوا ہے، بری ہے کیا؟ تو وہ غصے میں کہنے لگے بری نہیں بہت بری ہے، یہ تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ اب ابا کی بات سن کر میں نے کہا کہ اس سے آپ کو کیا مطلب؟ آپ کی مہربانی ہوگی یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں نے غصے سے کہا تو وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، پھر یوں سمجھو کہ تمہارا باپ بھی ہمیشہ کے لیے مر گیا، پھر کبھی میرے پاس مت آنا۔ وہ کہہ کر واپس چلے گئے۔ میں نے بھی انہیں نہیں روکا کیونکہ جب بھی وہ مجھ سے ملنے آتے تو یہی جملہ کہہ کر واپس چلے جاتے۔ کبھی انہوں نے مجھے اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا، ان کے پاس تو میرے لیے وقت ہی کہاں تھا۔ وہ صرف 1 یا 2 گھنٹے کے لیے میرے پاس آتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے ایک لمبا سگریٹ کا کش لگایا اور میں پھر سے لان میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، میں نے گہری سانس لی۔ اتنے میں میرے موبائل پر کال آنے لگی۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا، میرے دوست کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نہیں جانتا تھا میں اتنا خوش کیوں ہو رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے کال اٹھائی۔ دوسری طرف میری دوست کی جگہ پر کوئی لڑکی بات کر رہی تھی۔ میں نے حیرانگی سے پوچھا کون بات کر رہی ہے آپ؟ وہ کہنے لگی آپ کے دوست کی دوست بات کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آیا۔ میرے غصے میں کہا کہ مجھے پھر دوبارہ کال کی ہے۔ کہنے لگی کہ آپ نے میرے دوست کو کیوں برے کاموں پر لگا رکھا ہے؟ خود ایک بگڑے ہوئے انسان ہو، اگر ذرا برابر بھی آپ میں شرم ہوگی نا تو پھر میرے دوست کو ان کاموں سے دور ہی رکھنا۔ آپ کی وجہ سے میرے دوست مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آ گیا اور اس قدر غصہ آیا کہ میں نے اپنی مٹھیاں بھیج کر کاٹ دی۔ اگر وہ کچھ اور مجھے کہہ دیتی تو میری برداشت سے باہر ہو جاتا۔ مجھے تو بس تجسس ہو رہا تھا یہ لڑکی کون تھی۔ میں بس ایک بار اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا، بدلہ لینا تو میں بعد کی بات تھی۔ میں نے تھوڑی دیر بعد اسی نمبر پر کال کی۔ موبائل میرے دوست کے پاس ہی تھا۔ میں نے کہا ایک لڑکی نے اسی نمبر سے مجھے فون کر کے میری بے عزتی کی ہے، اگر تم اسے دوستی رکھنا چاہتے ہو تو تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کہنے لگا بھائی تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے، بولو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ جو تمہارے پاس تھوڑی دیر پہلے لڑکی تھی وہ کون تھی؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ وہ میری ایک بہت پرانی دوست تھی، وہ ایسے ہی ذرا دماغ پھیری لڑکی ہے، تم اس کی باتیں دل پر مت لو۔ میں نے غصے میں کہا کہ مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ وہ کہنے لگا بھائی پاگل ہو گئے ہو کیا بول رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے کہا کہ پاگل نہیں ہوا، مجھے بس وہی لڑکی چاہیے، اگر دے سکتے ہو تو ٹھیک ورنہ
کبھی مجھے کال مت کرنا۔ میں نے یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ میں نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں اب اس کی کال کا انتظار کرنے لگ گیا۔ وہ باتوں سے مجھے ایسی ویسی لڑکی بالکل بھی نہیں لگی تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ میرے پاس آنے کے لیے کبھی نہیں مانے گی۔ لیکن میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا دوست میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اگلے دن میں آفس سے واپس آیا، سامنے میرا دوست آیا ہوا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، پھر صوفے پر جہاں ایک ڈری ہوئی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا دوست میرا بازو پکڑ کر مجھے سائڈ پر لے گیا اور کل والی بات پر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، میری خاطر اس لڑکی کو بھلا دو، وہ نہیں آ سکتی۔ ہاں، مگر میں یہ لڑکی لایا ہوں۔ میں نے اپنی دوستی کی خاطر کل والی لڑکی بھلا دی اور میں اسی نئی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ مجھے بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ چہرے پر معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ ڈر کی وجہ سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے جنہیں وہ چھپا رہی تھی۔ میرا دوست کہنے لگا کہ کل صبح میں اسے آ کر لے جاؤں گا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اس لڑکی کی طرف گیا، وہ روتی ہوئی میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی۔ میں نے غصے میں کہا، یہ ڈرامہ مجھے مت دکھانا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ کہہ رہی تھی، پلیز میرے پاس مت آئیں۔ میں نے اس کی طرف قدم بڑھائے مگر وہ پیچھے ہوتی ہوئی صوفے پر گری۔ میں نے غصے میں کہا، کیا ہو گیا ہے، پاگل ہو کیا؟ میں نے غصے میں کہا تو وہ روتی ہوئی کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے یہاں سے جانے دے۔ آپ نے جتنے پیسے میں مجھے خریدا ہے، میں وہ سارے پیسے واپس کر دوں گی۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، مجھے اس آدمی کو واپس مت کرنا پلیز، آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ روتی ہوئی میرے پاؤں میں گر گئی۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا، کہا کہ دیکھو، میں نے کسی کے ساتھ آج تک زبردستی نہیں کی، تم رونا بند کرو۔ میں نے بے ساختہ اس کے آنسو صاف کر دیے۔ وہ پیچھے ہوئی، اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، میں نے بولا ہے نا، میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی، وہ لڑکا مجھے لے جائے گا، اس نے مجھے خریدا ہوا ہے۔ شاید وہ میرے دوست کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا، کوئی بھی نہیں لے جائے گا، میں تمہیں کسی کو نہیں دوں گا۔ وہ مجھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، مجھے جانے دو۔ میں اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، کتنی جلدی تھی اسے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتی۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم رونا بند کرو اور یہاں سے واپس چلی جاؤ۔ کہا تو وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ لپیٹ کر خود کو ڈھانپتے ہوئے وہاں سے چلی گئی اور میں اسے جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں سکون مل رہا تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی آج میں اتنا کیوں پرسکون تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اس کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ میں اپنے کمرے کی طرف گیا، مجھے نیند آنے لگی۔ آج سے پہلے تو میں رات کو دیر تک جاگتا رہتا تھا، مجھے کبھی یوں نیند نہیں آئی تھی۔ میں بیڈ پر لیٹا تھا، میری آنکھوں کے سامنے نہ جانے کیوں وہی لڑکی آ رہی تھی۔ اچانک سے مجھے اپنے دوست کا خیال آیا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ صبح آ کر اس لڑکی کو لے جائے گا، اور وہ لڑکی کہہ رہی تھی اس نے خریدا ہے۔ اب تو میرے دوست نے مجھے اس کے بارے میں پوچھنا ہی تھا۔ میں تو یہی سوچے جا رہا تھا میں اسے کیا جواب دوں گا۔ میں نے گہری سانس لی، مگر بار بار وہی لڑکی میری آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے آنکھیں کھولی، مجھے اب بے چینی سی ہو رہی تھی۔ میں اس لڑکی کو پھر سے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا وہ لڑکی پھر سے میرے سامنے آئے اور میں اسے دیکھتا رہوں۔ وہ میرے سامنے بیٹھی روتی رہی اور وہ روتے ہوئے کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ میں یہی سوچتے سوچتے سو گیا۔ وہ میرے کانوں میں میرے دوست کی آواز گونجی۔ میں نے آنکھیں رگڑتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ غصے میں کہنے لگا، وہ لڑکی کدھر ہے؟ میں نے اپنا سر ایک ہاتھ سے دباتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، میں تو اچانک سے سو گیا تھا، نہ جانے اس لڑکی نے مجھے کیا پلا دیا تھا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ وہ کدھر گئی ہے۔ میرا دوست ہنس کر کہنے لگا، شکل سے تو اتنی شریف اور معصوم لگ رہی تھی اور تجھ جیسے چلاک انسان کو دھوکہ دے گئی۔ میں نے کہا، بھائی مجھے اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ وہ کہنے لگا، اچھا میں کوئی اور لڑکی لے آؤں گا۔ دوست کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا روتا ہوا چہرہ آ گیا۔ کیسے وہ مجھ سے معافیاں مانگ رہی تھی، حالانکہ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ اس وقت معافی تو مجھے مانگنی چاہیے تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، کوئی ضرورت نہیں لڑکی لانے کی، اس طرح ایک دن کوئی لڑکی مجھے مار کر چلی جائے گی۔ میرا دوست حیران ہوا میری بات سن کر۔ میں لڑکی سے ڈر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے، لڑکی سے ڈر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے ہنستے ہوئے کہا،
میں بھلا لڑکی سے کیوں ڈروں گا؟ میرے بھائی، میں نے ویسے ہی بات کی ہے۔ وہ کہنے لگا تم بہت بگڑ گئے ہو۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا سدھر بھی سکتا ہوں، تم فکر مت کرو۔ میں یہ کہہ کر فریش ہونے چلا گیا اور دوست مجھے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے سچ میں تمہارے ابا کی باتوں کا تم پر اثر ہو رہا ہے۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی اور کہا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں آفس جا رہا ہوں۔ میں یہ کہہ کر نکل گیا۔ راستے میں کچھ لینے کے لیے میں ایک دکان میں داخل ہوا۔ اچانک سے میری ایک عورت کے ساتھ ٹکر ہوئی۔ میں نے جیسے اس کی طرف دیکھا میرے ہوش اڑ گئے۔ میری خوشی ہونٹ بھرتے ہوئے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ شاید مجھے نہیں پہچان پائی تھی، مگر میں نے انہیں پہچان لیا تھا اور میں نے بے ساختہ بول دیا ماما آپ۔ میں نے جب انہیں ماما کہا تو وہ حیرانگی سے میرے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ میں نے ان کے سینے سے لگ گیا۔ میں نے ہمیشہ سے سوچا تھا کبھی اپنی ماں سے بات نہیں کروں گا، مگر انہیں سامنے دیکھ کر نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں دکان پر ہی ماں کے سینے سے لگ کر رونے لگ گیا۔ کتنے عرصے کی اداسی میرے اندر بھری ہوئی تھی، مجھے سکون ملنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد میں انہیں گھر لے آیا۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ میں ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں مجھے چھوڑ کر گئی تھی؟ وہ کہنے لگی مجھے معاف کر دو بیٹا، چھوڑنے کے بعد میں بھی سکون سے زندگی نہیں گزار سکی۔ میں بہت شرمندہ ہوں، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے تمہارے ابا کے ساتھ ضد لگا لی تھی کہ میں ان کے بنا رہ سکتی ہوں، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، اسی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا بیٹا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہوئی تھی کہ کبھی میں تمہارے سامنا کر سکوں۔ میں نے غصے میں کہا تو پھر چھوڑ کر کیوں گئی تھی؟ وہ کہنے لگی بیٹا مجھے بھی جانا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کچھ دنوں بعد میں ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر جانے لگی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، کہا مت جائیں مجھے چھوڑ کر، میں آپ کے بعد دوبارہ جینا چھوڑ دوں گا۔ آپ کی وجہ سے میں ایسا ہوا ہوں، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا جیسے اب پھر پہلے کی طرح چلی جائیں گی۔ میں نے جانے سے روک رہا تھا مگر کہنے لگی بہت جلد واپس آ جاؤں گی۔ میں نے جانے کی اجازت دے دی اور وہ چلی گئی، مگر نہ جانے کیوں آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے عجیب سی بے چینی ہونے لگی تھی۔ میں اپنے دوست کو کال کی اسے کہا مجھے وہ لڑکی چاہیے جو اس رات آئی تھی اور بھاگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا میں اسے کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤں؟ میں نے گھبراتے ہوئے کہا مجھے وہی لڑکی چاہیے۔ وہ کہنے لگا پہلے تو تم نے ایسا نہیں کیا، کبھی کسی ایک لڑکی کے پیچھے پڑ جاؤ۔ خیر میں کوشش کرتا ہوں وہ لڑکی پھر سے مل جائے۔ دن جو ہی گزرنے لگے، نہ جانے وہ لڑکی مل رہی تھی۔ میرا دوست کسی اور لڑکی کی بات کرتا تو میں اسے جھگڑنے لگ جاتا۔ تقریباً ایک ماہ بعد میری ماں میرے پاس آ گئی۔ میں حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگ گیا۔ وہ کہنے لگی میں ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کے پاس آ گئی۔ میں ان کی گود میں سر رکھ لیا اور کہا وعدہ کریں آپ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گی۔ وہ کہنے لگی جانتی ہوں، دوسری شادی کرنے کے بعد نہ ہی میری کوئی اولاد ہوئی، نہ ہی میرا اپنے شوہر سے بن پائے، اس لیے آج میں ہمیشہ کے لیے تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ اور ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا۔ میری ماں کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میں نے ہر برا کام چھوڑ دیا تھا، مگر شاید مجھے اس لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، مگر اس لڑکی کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر وہ کدھر چلی گئی تھی؟ ایک روز میں اپنی ماں کے ساتھ بازار گیا تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میری ماں کے بازو پر چوٹ لگی تھی، شاید ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ میں انہیں ہسپتال لے گیا۔ میں ان کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ تھوڑی دیر بعد آپریشن تھیٹر سے ایک نرس باہر نکلی۔ ابھی وہ مجھے کچھ بتانے ہی والی تھی کہ میری نظریں اس پر ٹھہر گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھنے لگا کہ تم وہی لڑکی ہو نا، تم کدھر چلی گئی تھی؟ وہ گھبراتی ہوئی اپنا ہاتھ چھوڑ کر کہنے لگی آپ کی والدہ کا آپریشن ہو چکا ہے، آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ وہ لڑکی نرس بن گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے اس کے روم میں آیا، وہ باہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے بلایا، اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے سنجیدگی سے کہا میں نے آپ کو بہت تلاش کیا، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگی میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ پھر وہ مجھے اپنے بارے میں بتانے لگی، کہنے لگی میری ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، میں اپنے چاچا کے پاس رہتی تھی، میں پڑھ رہی تھی اور نرس بن رہی تھی، مگر میرے چاچا نشائی اور جواری تھے۔ پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، مگر ایک روز پیسوں کی خاطر انہوں نے مجھے آپ کے دوست کو بیچ دیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی، گھبرائی ہوئی تھی اور بہت ڈر رہی تھی۔ جب آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں وہاں سے نکل گئی اور اپنی ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔
اس کی فیملی بہت اچھی تھی، انہوں نے میرا بہت خیال رکھا اور مجھے نرس بنایا، لیکن جانتے ہیں میں ان سب کا ذمہ دار آپ کو سمجھتی ہوں۔ اگر آج آپ یہاں ہوتے تو میں بس آپ کی وجہ سے ہوں۔ میں نے کہا تو پھر مجھ سے شادی کر لے، میرے احسان کا بدلہ دے دے، مگر اس لڑکی نفی میں صحیح لگا، کہنے لگی آپ اچھے انسان نہیں ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھی نہیں رہتے۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا نہیں، اب میں اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہوں، ابا کے پاس بھی جاتا ہوں، سب غلط کام بھی چھوڑ چکا ہوں، اس رات کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، سدھر گیا ہوں۔ جانتی ہیں میں ان سب کی وجہ سے آپ کو سمجھتا ہوں۔ جب میں چھوٹا سا تھا تب ماں باپ نے علیحدگی ہو گئی، ماں نے بھی چھوڑ دیا، باپ بھی دوسرے ملک چلا گیا، میں اکیلا ہو گیا تھا۔ پھر مجھے کوئی کچھ نہیں کہنے والا تھا، جہاں دوست لے جاتے چلا جاتا تھا، ابا جیسے پیسے بھیج دیتے میں خود بھی عیاشی کرتا اور اپنے دوستوں کو بھی کرواتا تھا۔ وہ خود بگڑا ہوا تھا، مگر جس رات آپ آئی تھی میرے پاس، اس رات مجھے بہت عجیب لگا۔ آپ کے آنسو دیکھ کر، آپ کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے کچھ ہوا تھا۔ اب میں اتنا رحم دل نہیں تھا جو آپ کو چھوڑ دیتا، مگر آپ کے آنسو نے مجھے مجبور کر دیا۔ وہ میری طرف دیکھے جا رہے تھے، شاید اسے بھی بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں سچ میں ایسا ہو گیا ہوں۔ میں نے گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، اسے یقین دلایا کہ میں ایک اچھا انسان بن کر اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میری بہت منتیں کرنے کے بعد وہ میرے ساتھ شادی کے لیے مان گئی۔ میں جب ماں کو گھر لے کر آیا تو انہوں نے اس لڑکی کے بارے میں بتایا، وہ بھی شادی کے لیے مان گئی۔ میں بہت خوش ہوں اور جلدی میری اس لڑکی کے ساتھ شادی ہو گئی۔ میں اکثر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اگر وہ نہ ہوتی تو آج نہ جانے میں کہاں ہوتا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ ایک اچھا انسان بہت سے لوگوں کو اچھا بنا دیتا ہے، اور اس لڑکی کی ایک ملاقات نے ایک بگڑے ہوئے لڑکے کو سدھار دیا تھا، اور آج میری وجہ سے میرے سارے دوست بھی سدھر گئے تھے۔ آج میں اپنی بیوی رمشا اور اپنی ماں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی جی رہا ہوں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔